السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج زی یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبداللہ اسلام۔ آج تاریخ ہے 7 جون، دن ہے منگل کا۔ آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے آج کی خبر یہ کہ کرونا کے بعد رواں برس 10 لاکھ مقامی اور غیر ملکی عازمین کو حج کی اجازت ہے۔ سعودی حکام کے مطابق 10 لاکھ عازمین حج اس سال حج کا فریضہ ادا کریں گے، اور جن میں سے اس سال 65 سال سے کم عمر افراد حج کر سکیں گے۔ یعنی جس شخص کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوگی وہ اس سال حج کرنے مطلب سعودی عرب کی شرائط کے مطابق وہ حج نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح کرونا وائرس پر قابو پانے کے بعد گزشتہ 2 برسوں کے بعد سے یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ یعنی گزشتہ 3 برسوں کی اگر تعداد دیکھی جائے عازمین حج کی، تو اس سال گزشتہ 2 برسوں کی بنسبت سب سے زیادہ تعداد اس سال رکھی گئی ہے۔ اسی طرح وہ تمام شرائط جو پچھلے سال تھی وہ بھی اس سال ہے۔ تمام عازمین حج کو کرونا ویکسینیٹ ہونا چاہیے، اور اسی طرح کرونا کا ٹیسٹ حج پہ روانہ ہونے سے 72 گھنٹے پہلے کی PCR رپورٹ ان کو طلب ہوگی۔ آج کی دوسری خبر کی طرف بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ دمشق میں ایران اور حزب اللہ کے ٹھکانوں پر اسرائیلی حملہ۔ کل سوار کے روز شام ایک فوجی ذرائع نے بتایا کہ شام کے فضائی دفاع نے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں اسرائیلی حملہ پسپا کر دیا۔ یعنی اسرائیلی حملہ کیا گیا لیکن وہ ناکام رہا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فضائی حملے کو گولان کی سمت سے اور دارالحکومت کی جنوب میں کچھ مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کا مزید یہ کہنا تھا کہ دفاع کرتے ہوئے چند میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ یعنی اسرائیل کی طرف سے دمشق اور ایران کے ٹھکانوں پر جنوبی سمت سے اور گولان کی سمت سے کافی سارے میزائل داغے گئے، جن کو بعد از ناکام بنا دیا گیا۔ اگر آج کی تیسری خبر کی طرف بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ جرمن سے وزیر خارجہ جو ایک عورت ہیں جن کا نام رانا بیٹر بوک ہے، وہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں، اور آج انہوں نے تقریباً موجودہ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، جس کی دورانیہ پونا گھنٹہ سے زیادہ تھا۔ یعنی تقریباً 45 سے 50 منٹ تک دونوں وزرائے خارجہ آپس میں پریس کانفرنس کرتے رہے مشترکہ۔ اس کے بعد کرونا ٹیسٹ ان کا مثبت آیا ہے وزیر خارجہ کا، اور وزیر خارجہ نے یہ دورہ مختصر کر دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ دورہ کرنے کے بعد انہوں نے ترکی اور یونان کے دورے پر بھی جانا تھا، اور اس سے پہلے ان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی گھر بھی موجود تھی، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو ان تمام ملاقاتوں کے بعد ان کا جو ٹیسٹ ہے کرونا کا وہ مثبت آنا ایک افسوسناک خبر ہے۔ یعنی اس ٹیسٹ کی وجہ سے وزیر خارجہ بھی متاثر ہو سکتے تھے، ہینا ربانی گھر بھی متاثر ہو سکتی تھی، جو کہ یعنی ٹیسٹ مثبت آنے کی وجہ سے یہ تمام اقدامات نہیں کیے گئے۔ اگر آج کی چوتھی خبر کی طرف بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ کافی عرصے بعد کرکٹ دوبارہ پاکستان کے میدانوں میں بحال ہو رہی ہے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اس وقت ملتان کے اسٹیڈیم میں ملتان میں موجود ہے، اور کل 8 تاریخ کو پہلا ODI کھیلا جائے گا۔ گزشتہ کل 6 تاریخ کو اسلام آباد میں انہوں نے لینڈ کیا اور ان کا والہانہ استقبال کیا گیا PCB کی طرف سے۔ گزشتہ کل انہوں نے آرام کیا، اور آج سارا دن پریکٹس کرنے کے بعد کل بروز 8 تاریخ بروز بدھ کو پہلا ODI پاکستان کی ٹیم کے ساتھ وہ کھیلیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ سیریز 3 ون ڈے کی سیریز میچوں پر مشتمل ہے، اور ملتان کی گرمی ان پر کیا اثر کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا کہ کیا ویسٹ انڈیز کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس گرمی کو سہ پائیں گے اور برداشت کر سکیں گے۔ اس گرمی کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پر کتنا اثر پڑتا ہے یہ بھی دیکھنا میں آئے گا۔ 5ویں خبر کی طرف بڑھیں تو آج وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام اتحادی اراکین موجود تھے، اور اس میں اہم ترین فیصلے بھی کیے گئے، جس کے بعد وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ قمر زمان قاہرہ، اور اس طرح JUIF کے تمام بڑے جن کو وزیر خزانہ یا اس طرح کے اور بھی وزراء موجود تھے، ان کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی۔ چند ایک اہم
جو فیصلے ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہفتے کی چھٹی جو وزیر اعظم نے اس وزیر اعظم موجودہ شہباز شریف نے آتے ہی ختم کر دی تھی، وہ آج سے بحال کر دی گئی ہے. یعنی رمضان میں ہی تقریباً رمضان کے دوسرے سے تیسرے عشرے کے درمیان وزیر اعظم نے جب حلف اٹھایا تھا، اسی حلف کی تقریر کے 1 یا 2 دن بعد جو ہفتے کی چھٹی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی تھی اور آج ہفتے کی چھٹی کو بحال کر دیا گیا ہے. اس کے بعد کابینہ کے اراکین تمام اراکین بیرون ملک علاج نہیں کروا سکیں گے. اور آج یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا مارکیٹوں کو 7 بجے بند کر دیا جائے، جبکہ اس پہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور اس پہ ابھی تک فیصلہ نہ ہو سکا. کابینہ کے وزراء اور سرکاری ملازمین کی پیٹرول میں 40% کٹوتی کی بھی آج منظوری دے دی گئی ہے. یعنی کل وزیر خارجہ نے یہ کہا کہ معاشی ایمرجنسی نافذ نہیں ہو رہی، اس سے ایک ہفتہ پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 35% ہم کٹوتی کر رہے ہیں اور آج پھر 40% کٹوتی کا اعلان کیا گیا. آج کی 5ویں اہم ترین خبر ضمنی انتخابات کے متعلق ہیں جو آنے والے چند ہفتوں میں پنجاب میں منعقد ہوں گے، اور یہ ضمنی انتخابات موجودہ وزیر اعلیٰ پہ بہت منحصر ہے. یعنی اس ضمنی انتخابات پر اگر جو وہ 20 سیٹیں جس پہ پی ٹی آئی کے تمام ان نااہل اراکان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اگر یہ کافی حد تک جیتنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ لانے میں کوئی ان کو اعتراض نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مشکلات کا سامنا ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس نون لیگ یہ جیت جاتی ہے تو پھر ان کا موجودہ وزیر اعلیٰ یعنی حمزہ شہباز قائم رہے گا. آج اہم ترین فیصلہ یہ ہوا کہ حمزہ شہباز اور سابق صدر آصف علی زرداری کی 1 to 1 ملاقات ہوئی جو بلاول ہاؤس لاہور میں منعقد ہوئی تھی. اس میں یہ فیصلہ اہم ترین کیا گیا ہے کہ نون لیگ اور پی پی ضمنی انتخابات پنجاب میں مشترکہ طور پر لڑنے کا اتفاق کیا گیا ہے. یعنی اس وقت تقریباً پنجاب میں نون لیگ کے پاس 150 سے زائد سیٹیں ہیں اور اسی طرح پی پی کے پاس تقریباً 7 سے 10 سیٹیں ہیں. لیکن یہ 20 جو سیٹیں ہیں یہ کافی اہم ثابت ہوں گی موجودہ وزیر اعلیٰ کو ہٹانے میں، یا ان کی مدت میں توسیع ہوتی ہے یا یہی قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. اگر آج کی اگلی خبر کی طرف بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ آج وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چند مہنگائی پر یعنی اندیے دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ آج یا 1-2 دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. اور یہ خبر انہوں نے ہنستے ہوئے کہی کہ آج یا 1-2 دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اگر تمام وہ معاملات جو آئی ایم ایف سے طے پائے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم چلے تو پیٹرولیم قیمتوں کو 300 روپے تک لے جانے کا ہم نے فیصلہ کرنا پڑے گا. جبکہ آج یہ خبر ابھی چل رہی ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن سوشل میڈیا یا باقی اور ذرائع پر یہ خبر مشہور ہو رہی ہے کہ 27 روپے، 25 روپے، 37 روپے یا 40 روپے قیمتوں میں اضافے کی منظوری وزیر اعظم نے سمری ارسال کر دی ہے. لیکن وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ان تمام باتوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی بے بنیاد باتوں پر کان نہ دھرے جائیں. لیکن اس بیان سے پہلے یہ یاد رکھیے گا جب گزشتہ 2 دفعہ 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں اضافہ ہوا تھا تو وزیر خزانہ نے اسی دن عصر کے بعد یہ پیغام دیا تھا کہ اس طرح کی تمام باتوں پر کان نہ دھرے جائے، لیکن انہوں نے خود پریس کانفرنس اسی رات کو کرتے ہوئے 30 روپے اضافہ کر دیا. وزیر خزانہ کے اس بیان کے بعد پیٹرولیم یا ان تمام پیٹرول پمپ پہ وہ صورتحال پیدا ہو گئی جو پچھلی 2 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھانے کے بعد ہوئی تھی. یعنی جب رات 10-11 بجے اعلان ہوتا تھا تو اس کے بعد جو حالات پیٹرول پمپ کے ہوتے تھے وہ آج عصر کے بعد ہی شروع ہو گئے، اور یہاں تک کہ پیٹرول پمپ پہ رش لگ گیا اور جڑواں شہر یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد میں پیٹرولیم مالکان نے مصنوعات یا اپنا مال ترسیل کرنے سے بھی انکار کر دیا، بندش کر دی، اور اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد میں پیٹرول پمپ سارے تقریباً بند کر دیے گئے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ کہ آج وزیر خزانہ نے یہ اندیہ دیا تھا کہ شاید پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں. آج کی آخری خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں سندھ میں ان کے لیے فوج اور رینجر کو طلب کر لیا.
یعنی صوبائی الیکشن کمیشن سندھ نے صوبے میں 14 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے لیے فوج اور رینجر کو طلب کیا ہے، اور یاد رکھیے گا سندھ کے 14 اضلاع میں جو سارے انتخابی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں وہ 26 جون کو شیڈول ہیں، اور اس میں 9229 سے زائد پولنگ سٹیشن پر فوج اور رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔